میری بات آپ نے سمجھ لی؟ التزام کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ایسے ہی مسئلہ ہے جس طرح دفن کے بعد سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، ایک سرانے پڑھتا ہے اور ایک پائینی پڑھتا ہے، کوئی نہیں پڑھتے۔ اب اس کا ثبوت صحیح تو ہے نہیں، کوئی ایک بھی سند صحیح نہیں اس کی۔ یہ جو سر کی طرف سے پاؤں کی طرف سے یہ سورت پڑھتے ہیں تو صحیح سند نہیں، اس میں جتنی روایات ہیں چند ایک سب ضعیف ہیں، 3 روایتیں تینوں ضعیف ہیں۔ تو ایک روایت میں ایک صحابی کا عمل آیا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کا التزام بدعت ہے۔ اس کا التزام کیا ہے؟ اور اب چونکہ لوگوں میں التزام سمجھا جا رہا ہے، اگر کسی جگہ پہ آپ نہیں پڑھیں گے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اس نے کیا کیا، ہمارے بزرگ پڑھتے رہے اور کچھ مولوی اس کو وجوب کا درجہ دینے لگے اور لڑائیاں بھی کرتے ہیں اسی مسئلہ پر۔ یاد رکھو، اگر احیاناً کر لے تو بدعت نہیں ہوگا، لیکن تائید للبدع ہوگا۔ بدعت نہیں ہوگی لیکن بدعت کی کیا ہوگی؟ تائید۔ تو مسئلہ سمجھانا چاہیے، اور اس کا التزام اصل بدعت میں التزام ہے۔ التزام یہ رکن ہے، التزام چاہے اعتقاداً ہو یا کیا ہو، عملاً ہو، اس پر نکیر ہو۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو بہرحال امام مالک رحمہ اللہ نے یہ جو ان لفظوں کو بدعت کہا، اس سے ایک تو یہ بھی ثابت ہو گیا جو بدعتی کہتے ہیں بدعت حسنہ ہے، فلانی ہے فلانی ہے، ائمہ کے نزدیک اس کا کوئی تصور نہیں۔ اور دوستو بزرگوں، یہ بدعت حسنہ شسنہ کا کوئی تصور ائمہ کے نزدیک نہیں۔ ہاں، بعض حضرات نے جو بدعت حسنہ کی اصطلاح کی ہے وہ بدعت لغوی پر حسنہ کا لفظ بولا ہے، جن کو مصالح مرسلہ کہا جاتا ہے، جو احداث فی الدین ہے، یہ حسنہ شسنہ کہیں بھی نہیں۔